نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ثابت اور بقول بعض ابو سعید اور بقول بعض ابو الولید سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، یہ ان صحابی کا نام ہے اور یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ تینوں ان کی کنیت ہے، بعض کے نزدیک ابو ثابت، کسی کے نزدیک ابو سعید اور کسی کے نزدیک ابو الولید۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادہ بصدق، جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے اللہ تعالی اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اگرچہ اس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا ہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے یہاں اخلاص کی، صدق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان کے دل میں اخلاص ہے اور اخلاص کی بنیاد پر وہ ایک چیز کی تمنا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ عمل نہ کیا ہو جس عمل کی بنیاد پر وہ مقام ملتا ہے۔ اس کی مثال جیسے اس حدیث میں کہ کوئی بندہ ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے بلکہ دعا مانگتا ہے اللہ پاک سے، اللہ مجھے شہادت عطا فرما دیجئے۔ حدیث پاک میں بھی دعا آئی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو صحابہ سوچتے تھے، آپ کے پاس بیٹھنے والے جلساء سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شہادت اور پھر مدینے میں مانگ رہے ہیں۔ مدینہ تو دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، راجدھانی ہے اور دارالاسلام ہے، مسلمانوں کی مضبوط جماعت یہاں رہتی ہے، یہاں شہادت کیسے آئے گی؟ لیکن اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، شہید بھی ہوئے اور مدینے میں ہی ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مصلی پر ہوئے جہاں پر آپ امامت فرما رہے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر دعا مانگتا ہے شہادت کی، حالانکہ شہادت کہاں ہوتی ہے؟ میدان جہاد میں جنگ کرتے ہوئے، تو اس نے دعا مانگی اور دعا اس نے صدق دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے مقامات تک پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ اس کا انتقال اپنے گھر پر ہی ہوا ہو، بستر پر ہوا ہو۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ رواہ مسلم۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ہم جیسے اکثر راویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ ان کے تذکرے میں ہمارے لیے سبق ہے، روحانیت ہے، اس لیے ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ جو راویان حدیث من الصحابہ ہیں ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، اور اس میں کہا گیا وہ بدری صحابی ہیں، بدر میں
ان کی شرکت ہوئی ہے۔ بدر کے علاوہ جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئے ہیں سب میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ جنگ احد میں وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے مضبوطی کے ساتھ، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بھی کوئی حکم ہوتا، کسی تقاضے کا اعلان ہوتا، تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مہمات میں جاتے رہے، جو جنگی مہمات تھیں، جہاد کی مہمات تھیں، جہاد کے سفر تھے، ان میں جاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کی کارکردگی بہت عمدہ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت ہی زیادہ یہ شیدائی تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے معتمد لوگوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بصرہ میں ہوئی ہے اور بصرہ فتح ہو گیا، تو جنگ جمل کے بعد میں انہی صحابی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے کا گورنر بنایا۔ اس وقت عالم اسلام کے جو بڑے شہر تھے، جن میں مدینہ بھی شامل ہے، پہلے نمبر پہ مدینہ ہے، پھر مکہ ہے، اور پھر دمشق ہے، دمشق کہہ لو سیریا کی، ملک شام کی راجدھانی، اسی طریقے سے کوفہ، اور ایک مشہور شہر یہ بصرہ ہے۔ عالم اسلام کے جو ممتاز مشہور شہر ہیں اور جن کو چاند اور سورج کی حیثیت حاصل ہے پورے مملکت میں، شہروں کے حیثیت سے، شہروں کے اعتبار سے، آبادی کے لحاظ سے، ان کی اہمیت کے لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، ان میں ایک بصرہ بھی ہے۔ اور یہ بصرہ اور کوفہ یہ مستقل چھاؤنی تھے، یعنی اسلام کا لشکر، مجاہدین کا لشکر تیار رہتا تھا ہمیشہ، بصرہ میں بھی اور کوفے کے اندر بھی۔ ادھر ایک مستقل چھاؤنی دمشق کے اندر تھی۔ تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کا گورنر بنایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ یہاں کے گورنر ہوئے ہیں۔ جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شریک رہے جنگ کے اندر۔ اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز بھی ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ تو یہ ان کی ایک مختصر زندگی کا ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے میں نے کھینچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد پر یہ کافی مشہور ہے۔ کیا خاص واقعہ پیش آیا؟ یہ خوبصورت بہت تھے، اللہ نے بلا کی خوبصورتی سے ان کو نوازا تھا، جس طرف نکل جاتے تھے نگاہیں اٹھتی تھی ان کے اوپر۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابا جان مدینے میں ایک چشمے پر غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے۔ عامر بن ربیعہ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اس وقت جو نہایا جاتا، تہمد پہن کے نہا رہے تھے آپ، لنگی پہن کے نہا رہے تھے، باقی بدن دیکھ رہا تھا، تو ان کی زبان سے نکلا کیا ہی اچھا اور خوبصورت جسم ہے، کتنا اچھا بدن ہے، یہ کہا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو یہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہا رہے تھے ایک دم سے دھڑام سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے، غشی طاری ہو گئی۔ کہنے والے وہاں سے چلے گئے، لیکن اب ان کے جو متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد، یہ ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لائے اور کہا اللہ کے رسول دیکھیے کیا حال ہے۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہا رہے تھے اچانک دھڑام سے گرے۔ سرکار سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس وقت یہ نہا رہے تھے کیا کوئی وہاں سے گزرا؟ کہا عامر بن ربیعہ گزرے۔ کہا بلاؤ ان کو۔
چنانچہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضور نے کہا جب تم گزرے تو تم نے کچھ کہا تھا؟ کہا کیا کہا تھا؟ کتنا اچھا بدن ہے، کتنا خوبصورت بدن ہے، ایسا حسین بدن تو آج تک دیکھا ہی نہیں. اس طرح کے جملے میں نے کہے. حضور نے کہا تم نے ان کو نظر لگا دی ہے. اور حضور نے کہا کہ تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ جب تم کو یہ اچھے لگے، ان کا بدن اچھا لگا، خوبصورتی اچھی لگی، تو اس وقت برکت کی دعا بھی دینی چاہیے. بارک اللہ علیک یا ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ایسے الفاظ کہنے چاہیے. ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں تو پھر اس سے نظر نہیں لگتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا جن کی نظر لگی تھی کہ تم وضو کرو، اور ان کے وضو کا پانی ایک برتن میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ اس سے ان کو غسل دے دو. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے ان کو غسل دیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. چلتے ہوئے گئے، آئے تھے کیسے؟ بالکل بے ہوش، اور گئے کیسے؟ بالکل چلتے ہوئے، کچھ ہوا ہی نہیں. اس سے سمجھنا چاہیے کہ نظر کتنی خطرناک چیز ہے. بہت سارے لوگ جادو کا رونا روتے ہیں کہ صاحب جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، فلاں نے ہمارے اوپر کرتوت کر دیا، وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ فلاں. بھائی ان سب چیزوں سے زیادہ خطرناک یہ بد نظری ہے، بری نظر ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، العین حق، یہ جو نظر لگتی ہے نا، یہ نظر حق ہے، برحق ہے، اس کی حقیقت ہے، یہ کوئی بے حقیقت چیز نہیں ہے. اگرچہ دیکھتی نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کہاں دیکھ رہا ہے کسی کو، بس میں دیکھ رہا ہوں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر نظر کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ سامنے والے پر اثر رکھتی ہے. اس میں اچھی بھی تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے، بری بھی تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے. کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ایک ایمان والا مرد مومن اپنی ایمان والی نگاہ کسی کے اوپر ڈال دے تو اس کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اکابر کے اسلاف رحمہم اللہ کے ایک بزرگ ہیں، مشہور بزرگ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ان کے بھی پیر، دونوں چچا بھتیجے ہیں. یہ مولانا صاحب چچا ہیں، حضرت شیخ الحدیث بھتیجے. ان دونوں کے جو استاد اور پیر ہیں وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہیں رحمہ اللہ تعالی. اللہ نے علم سے بھی نوازا اور عمل سے بھی نوازا، اور یہ قدسی صفات لوگوں میں سے تھے. عالم ربانی جن کو کہا جاتا ہے یہ ان لوگوں میں سے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ان کے مقرب تھے، انہی کے خلیفہ تھے. دیوبند سے پڑھے ہوئے، دیوبند کے بھی استاد رہے اور سہارنپور کے بھی استاد رہے. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، ان کے بارے میں ایک جگہ ایک قصہ لکھا ہے، غالباً حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ ایک گاؤں تشریف لائے، وہاں پہ کوئی پروگرام تھا حضرت کا، تو وہاں پر لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے. ایک لڑکا بھی آیا جس کے ابھی داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، اور وہ بڑا لاؤبالی قسم کا لڑکا تھا، یعنی اس کو کسی طرح کا کوئی خیال نہیں، نہ اپنے ماں باپ کا، نہ شریعت کا، نہ کسی کے حقوق کا. جیسے کہتے ہیں کہ اس کو آوارہ قسم کا لڑکا تھا. وہ تھا بڑا خوبصورت، اچھے خاندان کا تھا، اور اللہ والوں کے ہاں جس طرح سے احتیاط نامحرم عورتوں کو دیکھنے میں ہوتی ہے، یہ امردوں کو دیکھنے میں بھی احتیاط برتتے ہیں. جن لڑکوں کے بچوں کے داڑھی مونچھ نہیں آتی، یہ ان سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس کی بڑی احتیاط رکھی گئی ہے.
کیونکہ بہت سی قومیں اس فتنے میں مبتلا ہوئی ہیں اور معذب ہوئی ہیں، عذاب ہوا ہے ان پہ. اور کبھی کبھی یہ فتنہ خطرناک بن جاتا ہے عورتوں کے فتنے کے مقابلے میں. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ لڑکا آیا، اس کا تعارف ہوا تو حضرت بہت دیر تک اسے گھور کے دیکھتے رہے. اب سامنے والے جو لوگ تھے ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ حضرت اتنی احتیاط کرنے والے انسان ہیں، اتنی احتیاط کرنے والے انسان، اور حضرت اس لڑکے کو اتنا گھور کے دیکھ رہے. لوگوں کے دلوں میں ایک بات تھی، لیکن حضرت کے جانے سے پہلے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا وضو کر کے حضرت کے پاس آیا، جو اب تک نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، شریعت سے بالکل دور، نہ اللہ کے حق کی رعایت نہ لوگوں کے حقوق کی رعایت. اب وہ حضرت کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے. حضرت نے فوراً اس کو بیعت کیا، توبہ کروائی، اس کو ذکر و اذکار کی تلقین کی، کچھ نصیحتیں کی. پھر جو اس لڑکے کی زندگی میں انقلاب آیا ہے، وہ لڑکا اللہ والا بن گیا، ولی اللہ بن گیا. پھر اس لڑکے کی زندگی میں ایسے انقلاب آیا کہ وہ لڑکا مسجد میں رہتا اور وہیں پہ تلاوت کرتا رہتا تھا، قرآن کریم بہت پڑھتا تھا، ذکر کرتا اور اللہ سے دعائیں مانگتا اور دعاؤں میں خوب روتا. اور 1 سال کے بعد میں مسجد ہی میں دعا مانگتے ہوئے سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. حضرت جو دیکھ رہے تھے نا اس کو، اس دیکھنے کے اندر ایک نیت تھی کہ اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، راہ سے ہٹا ہوا ہے، مولا اس کو اپنی طرف کھینچ لیجئے، اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ والوں کی نگاہوں کے اندر دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، دل کی توجہات شامل ہوتی ہیں. تو نگاہوں میں جو اثر ہوتا ہے، یہ اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اچھا بھی ہوتا ہے، سامنے والوں پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور انہی نگاہوں میں غلیظ اثر بھی ہوتا ہے. حاسدانہ نگاہ جو ہوتی ہیں وہ بہت برا اثر رکھتی ہیں. اور کبھی کبھی حسد بھی نہیں ہوتا، بلا حسد کے ہی نظر لگ جاتی ہے. جیسے ماں باپ کی نظر کبھی اپنے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، بچے اچھے لگ رہے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر پہلے سے کچھ ایسے اثرات ہیں کہ بس اپنے بچے اچھے لگ رہے ہیں، اور ہم نے ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں کہا تو بس بچوں کی طبیعت بگڑ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق. یہ جو نگاہوں کا لگنا ہے، نظر کا لگنا ہے، بری نظر کا لگنا، اس کی یہ ایک حقیقی چیز ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی. مطلب یہ ہے کہ نظر میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز پیچھے کر سکتی تھی تو وہ نظر کر سکتی تھی. تقدیر ایسی، نظر ایسی اثر والی چیز اللہ نے بنائی ہے. پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی دھونے کا مطالبہ کرے تو تم دھو دو. مطلب یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک علاج چلتا تھا کہ جس کی نظر لگتی تھی معلوم ہو جاتا تھا تو اس سے وضو کروایا جاتا اور ہاتھ پاؤں دھلا کر پانی سے، اسی پانی سے، اس کے غسالے سے جس پر نظر لگتی اس کو غسل دے دیا جاتا. تو فرمایا حضور نے اگر تم سے کوئی دھونے کا مطالبہ کرو تو اس میں مطالبہ کرے تو پسو پیش نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، دھو دو اور دھو کر دے دو وہ پانی. یہ ایک علاج تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس علاج میں بڑا تکلف بھی ہے کہ بھائی اس کو بلاؤ، اس کو بتاؤ اور پھر اس سے کو بھائی وہ کرو. جہاں پر رواج ہوتا ہے تو وہاں تو تکلف نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اس معاشرے میں، اس سماج میں تو اس میں ایک تکلف ہے. کسی کو کہ بھائی ادھر آؤ، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جہاں وضو کروایا جائے، ہاتھ پاؤں دھلوائے جائیں اور گھٹنے بھی اس سے دھلوایا جائے، ناف کے نیچے کا حصہ بھی اس سے دھلوایا جائے، اور وہ سارا پانی نیچے گرنے نہ دیا جائے، اور پھر اسی پانی کو یا اس پانی میں اور پانی ملا کر جس پر نظر لگی ہے، جس کو نظر لگی ہے اس کو پیچھے سے اس پر ڈالا جائے. اس طرح سے اس کے پورے بدن پر وہ پانی آ جائے، پیچھے کی طرف سے وہ پانی ڈالنا ہے. تکلف کی بات ہے اور نظر لگتی رہتی ہے.
تو جب نظر لگتی ہے اور بہت لگتی ہے تو اس کا کوئی آسان بھی تو علاج ہوگا. ہاں اس کے آسان بھی علاج موجود ہیں. حدیث پاک کے اندر اس کے کئی علاج آئے ہیں. مثال کے طور پر حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا آپ پڑھیں اور دم کریں, 3 دفعہ پڑھیں, اول آخر درود شریف پڑھیں, دم کریں, اسی وقت نظر اتر جائے گی. اس میں کوئی تکلف کی بات بھی نہیں ہے, تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کس نے نظر لگائی ہے اس کو بلاؤ. اور سنت سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے چھوٹی سی, بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا. بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اے اللہ اس کے گرم سرد کو اور اس کے دکھ درد کو تو دور کر دے. یہ کہنے کے بعد میں پھر کہو قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ بھی ایک دعا ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ایک دعا اور آئی ہے, اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نظر لگتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اور وہ فوراً اچھے ہو جاتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ذی السلطان العظیم ذی المن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین. حضور تو یہ پڑھتے تھے, لیکن ہمیں جس پر دم کرنا ہے نا عافی کے بعد میں اس کا نام لیں گے. مثلا عاف عبداللہ, عاف خلیل الرحمن من انفس الجن واعین الانس. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. یہ بھی آپ پڑھ کر دم کریں, فوراً نظر کتنی بھی خطرناک لگی ہوئی ہو اتر جائے گی. اسی طرح سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 29 پارے میں یہ دوسری سورت ہے سورہ قلم, نون والقلم وما یسطرون, اس کی آخر کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے 11 دفعے پڑھیں یہ آیت, اول آخر درود شریف پڑھیں, کتنی بھی خطرناک نظر ہو اسی وقت اتر جائے گی. نہ اترے تو پھر مجھے کال کر کے پوچھیے حضرت کیوں نہیں اتری. اور آسان اخیر کی 3 صورتیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ان تینوں صورتوں کو 3 دفعے پڑھو, اول آخر درود شریف, سامنے والے پر جس پر نظر لگی ہے دم کرو, اسی وقت نظر اتر جائے گی. تجربہ ہے, کر کے دیکھ لو. اور آج جو زمانہ ہے یہ حسد کا زمانہ ہے. بھائی بھائی کو دیکھ کر پریشان ہے, اس کی نعمتوں کو دیکھ کر پریشان ہے, اس کی نعمتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حفاظتی تدبیر اختیار کرتے رہیں. صبح شام ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ توفیق دے تو یہ ساری دعائیں پڑھو, نہیں تو آخر کی جو صورتیں ہیں یہ تو تمام ہی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں, سب کو یاد ہوتی ہیں, تو صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ صورتیں ایسی ہیں تکفیک من کل شر, ہر شر سے تمہیں کافی ہو جائیں گی. ہر قسم کے شر, ہر قسم کے شر میں جنات کا شر ہے, اس سے بھی کفایت, اس سے بھی حفاظت, جادو اس سے بھی حفاظت, اور کسی کی بری نگاہ لگ گئی ہے اس سے بھی حفاظت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر شر سے حفاظت. آج ہم عاملوں پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں. عامل نے کہہ دیا ہو صاحب بڑا خطرناک جادو ہے, کالا جادو ہے صاحب, بڑا مہنگا علاج.
اور علاج آپ کا اتنا آسان نہیں ہے. 2 مہینے تک تو آپ کو آنا ہے بار بار, ہر 3 دن بعد آنا ہے. جب بھی آنا ہے 2700 روپے 5000 روپے آپ کو لے کر آنا ہے. کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی لیتے لوگ. وہ دیکھتے ہیں پارٹی کیسی ہے, پتہ چلے گا ہو کمرشل اسٹریٹ میں دکان ہے, سیٹ صاحب ہے ماشاءاللہ, بڑی گاڑی میں آئے ہیں, کروڑوں والی گاڑی میں بیٹھ کر, تو کہیں گے اگر میں 5-1000 بتاؤں گا تو اثر ہی نہیں ہوگا, تو فوراً کئی لاکھ روپے بتائے گا. وہ کہے گا صاحب آپ کے اوپر جو جادو ہوا نا اس کا علاج ایسے نہیں ہوگا, الو کاٹنا پڑے گا, اس کے خون سے تعویذ لکھنا ہے. اور وہ الو یہاں نہیں ملتا, افغانستان کے پہاڑوں میں ملتا ہے کالا. اب وہاں ایک آدمی کو بھیجنا 50,000 روپے آنے جانے میں لگتے ہیں, پھر اس کو ذبح کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ, پھر اس کے پر نکالنا, اس کے پر سے لکھنا پڑتا ہے, اس کے خون کا استعمال کرنا پڑتا ہے. کچھ دن پہلے ایک عامل آئے تھے کلکتہ سے, اتفاق سے ہماری مسجد میں آ کے مجھ سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا کہاں ہے, تو کسی منسٹر نے بلایا تھا ان کو, نام نہیں بتاؤں گا میں بھائی, تو کسی منسٹر نے بلایا تھا. کہنے لگا ان کا ایک مسئلہ ہے. میں نے کتنے پیسے لیے, کہ 40 لاکھ روپے لیے. میں نے کتنے لیے, 40 لاکھ. میں نے کیا کیا 40 لاکھ روپے کا؟ کہنے لگے ہے بہت سے, ہمارے بھی بہت سے مقاصد ہیں, بہت سے کام ہیں ہمارے. میں نے کہا دل مطمئن ہے؟ کہنے لگے وہ مت پوچھو. دل کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ عاملوں پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں, لیکن جن پر ہمارا ایمان ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ہمارا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ جب حضور نے فرمایا یہ پڑھو ہر شر سے حفاظت, تو ہمیں اس پر ایمان لانا, اس کو پڑھنا روزانہ معمول بنا لیں, صبح شام معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرما دیں گے. اور یہ دعا بھی یاد کر لیں آپ, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اتنی دعا 3 دفعے پڑھو, بچے پہ دم کرو. اور اس دعا میں اتنی بھی اجازت ہے کہ چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے نا, تو ایک کاغذ پر یہ دعا لکھ کر آپ ان کے گلے میں ڈال دیں, کوئی حرج نہیں ہے, گنجائش ہے. لیکن ہر چیز میں جو تعویذ لینے کا اور تعویذ استعمال کرنے کا اور تعویذ لٹکانے کا جو معاملہ ہمارے درمیان مشہور ہو چکا ہے اور متعارف ہے, اس پر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. اگر تعویذ اتنے ہی اہم ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ تعویذ ثابت ہوتے, حضور سے تو ثابت نہیں ہے, ایک صحابی سے ثابت ہے. اس کی بنیاد پر علماء گنجائش دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے. اور حضور کے زمانے میں کچھ تعویذ ایسے چلتے تھے جن میں زمانہ جاہلیت کے منتر ہوتے تھے, جس کے بارے میں حضور نے بڑا صریح اور سخت فرمان ارشاد فرمایا, بڑا سخت فرمان جاری فرمایا. آپ نے کہا من علق تمیمتا فقد اشرک باللہ, کسی نے اگر اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. لیکن یہ مطلق تعویذوں کے بارے میں نہیں, وہ جو حضور کے زمانے میں اس وقت چلتے تھے, زمانہ جاہلیت کے منتر لکھے ہوئے ہوتے تھے, ان میں شرکیہ کلمے ہوتے تھے. اور آج جو عاملین جو تعویذ دیتے ہیں نا, آپ دیکھیے بہت سے نمبر اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان نمبروں سے جو ایک لفظ بنتا ہے, جس لفظ کی بنیاد پر وہ نمبر نکالے جاتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی شرکیہ کلمہ بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ اگر شرکیہ کلمہ نہ ہو تو شیطان کے کسی قبیلے کے سردار کا نام ہوتا ہے. ایسے کئی ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے جب عاملین کے پاس جب ہم گئے اور ہم نے کہا بھائی تعویذ میں کیا لکھتے ہو ذرا بتاؤ, دوستی میں پوچھا, انہوں نے بتایا. تو جو نمبر لکھتے ہیں 12, 14, 15, 16, جو نمبروں کو نکالا تو دکھا رہے یہ تو فلاں نام نکل رہا ہے, اور وہ نام تو آتا ہے کہ کسی شیطان کے قبیلے کا نام ہے. یعنی شیطان سے مدد چاہی جا رہی ہے جو شرک ہے. اس لیے اس سے تو بچنا ہے, تعویذوں کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے ہوتا ہے؟ تو حضور نے پڑھنے کے لیے بتایا, پڑھو. اور اس سے پاورفل وظیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. صبح شام پڑھیے, آپ آخر کی صورتیں پڑھیے,
گھر میں جنات کی پریشانی ہے، آسیب کی پریشانی ہے، تو سورہ بقرہ کا اہتمام کریں آپ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان کتنا بھی خطرناک شیطان ہو اس میں اپنا اثر نہیں دکھا سکتا، وہ اپنی شرارت نہیں کر سکتا، وہ اس کی شرارت بھی ختم اور شرارت کے ساتھ وہ بھی ختم، اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہے سورہ بقرہ میں، تو سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، کچھ زیادہ ہے یہ۔ غرض کہ نظر لگتی ہے اور نظر کی ایک حقیقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی۔ تو اگر کوئی تم سے دھونے کا مطالبہ کرے تو دھو کر دے دو، یعنی وہ پانی اس کو دے دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس نظر کے لیے آپ نے علاج بھی کیے اور بتائے امت کو، یہ پڑھو، اور میں نے وہ دعائیں آپ کو بتائی۔ حضور کے زمانے میں یہودیوں نے، مشرکین نے یہ چاہا تھا کہ حضور کو نظر لگا دے۔ ایک جماعت ایسی تھی کہ اگر کسی پر نظر ڈالتی تھی تو ان کی نگاہوں میں ایسی تاثیر تھی کہ سامنے والے اپنے مقاصد میں فیل ہو جاتے تھے، آگے بڑھ نہیں پاتے تھے وہ۔ تو حضور کے لیے بھی اس جماعت کو مشرکین نے متحرک کیا اور حضور پر نظر لگانی چاہی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اور یہ کافر لوگ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہ لگا کر گرا ڈالیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو مجنون ہو گئے، یعنی کفار اور مشرکین کی نگاہیں حضور کے اوپر ایسی حاسدانہ تھی کہ یہ حسد کی نگاہوں سے حضور کو گرانا چاہتے تھے، حضور کو پیچھے کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اس طرح سے حفاظت ہوگی، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.